وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 الله اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، یہ ہے کہ نئے ساتھیوں کے لیے یہ سورہ حشر پوری کی پوری مدینہ کے اندر جو قبیلہ بنو نذیر تھا ان کے حالات جو ہیں ان پر ہے، اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے آخری رکوع کے اندر نصیحت ہے۔ یہ ہے اس کا اپنا خلاصہ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی یہ جتنا بھی کام ہوا ہے کہ بھئی یہ لوگ بنو نذیر والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اور انہوں نے اپنے شکست تسلیم کر لی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے ہتھیار نہیں لے جا سکتے، لیکن اپنا جتنا بھی سامان ہے وہ اپنی سواریوں پر یا اٹھا کے اگر لے جا سکتے ہو تو مدینہ سے نکل جاؤ۔ اور یہ مسلمان اس بات کا تصور نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت جو ہے وہ دکھائی کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بنو نذیر والے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کل پڑھا تھا۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ذرا اوپر کریں جی، اس لیے کہ ما قطع تم اوپر آ جائے تو پھر ہم ساتھیوں ہاں جی یہاں تک آج جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر یہ ہے کہ جو اسلامی مملکت ہو اس کے اندر اگر دین اسلام پھیلانے کے لیے کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس میں مجاہدین جا کے اپنے گھوڑے یا خود اپنی تلوار زنی کرتے ہیں جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر ہوا، اور اس میں سے جو مال وہ چھوڑ گئے کفار یا مشرکین یا جو بھی مد مقابل تھے وہ مال غنیمت کہلایا۔ اور مال غنیمت کا اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ بتایا کہ اس میں سے خمس، خمس کس کو کہتے ہیں؟ پانچواں حصہ۔ پانچواں حصہ، کہ یہ جو پانچواں حصہ ہے مال غنیمت میں سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور باقی جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ جتنے بھی مجاہدین اس کے اندر ہوں گے ان کے اندر وہ تقسیم ہوگا۔ یہ تھا کہ جب لڑائی ہو، اب یہ جو مارکا تھا جو بنو نذیر کے ساتھ تھا، اور یہ مدینہ سے زیادہ 2 یا 3 میل کے فاصلے پر یا 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، پیدل صحابہ گئے اور وہاں دیکھا تو ان کے جو دیکھا کیا پہلے ہی پتا تھا، یہ ابھی بھی بویرہ باغات ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ مسجد قباء کے مغرب کے اندر آپ دیکھیں گے تو بویرہ جگہ آئے گی، یہاں بنو نذیر کا قبیلہ تھا۔ اب یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے وہ مال اپنا اٹھا کے لے گئے، لیکن سارا تو نہیں لے جا سکتے تھے، اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنا اسلحہ نہیں لے جا سکتے، ایسا ہتھیار نہیں لے جا سکتے۔ کیا کوئی ساتھی بتائیں گے کہ کیوں کہا کہ آپ ہتھیار نہیں لے جا سکتے؟ یہ اب مسلمانوں کے کام آئیں گے۔
ہاں، ایک تو یہ ہے مسلمانوں کے کام آئیں گے، دوسرا یہ ہے کہ خطرہ جو ہو سکتا ہے وہ بندے سے زیادہ بندے کے پاس جو میزائل ہے، گن ہے، آج کل کے جہاز ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت جو بھی زریں تھیں یا اپنا تلوار تھی وہ لڑنے کے لیے تھی، اب اس کو سامان بنانے کے لیے بہت سارا وقت لگتا ہے، تو لہذا جن سے بہت زیادہ خطرہ تھا وہ یہ ساز و سامان وغیرہ، اور باقی لوگوں کو کہا کہ بھی آپ کی زندگی وہ ہم اس کو معافی دیتے ہیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں، اور امید نہیں تھی مسلمانوں کو کہ اتنی ہیبت ان کے اوپر سے آ جائے گی کہ وہ سبمٹ کر دیں گے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے۔ اب جب یہ کام ہو رہا تھا تو اس وقت کیا تھا، میں نے بتایا کہ بویرہ، کیا میں نے بتایا بویرہ کیا ہے نام، کس چیز کا نام ہے؟ باغات کا باغ کا نام، جی، کہ وہ باغات جو بنو نذیر کے قلعے ان کے ارد گرد تھے ان کو بویرہ کہتے تھے۔ اب اس کو انہوں نے کیا کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں، کیوں کہ جو اب یہ تھا کہ اخلاقی طور پر کیا تھا کہ جب یہ چیزیں ہوں، جنگ ہو، تو اس کے اندر عورتوں کو، بچوں کو، یا وہ افراد جو اپنے سامنے نہ ہوں، اور اس کے علاوہ جو بھی باغات ہوں ان کو توڑنا مطلب منع ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے دشمن کو شکست دینی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر جو بڑی چیز ہے، ثواب ہے یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین کے سامنے جو غیر مسلم ہے وہ نکل جائیں، تو اس کے لیے پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ جو لینا لفظ آئے گا، ابھی آ رہا ہے، ما قطعتم من لینتن، لینا، اب یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے کیسے اجوا کھجور ہے، یا مبروم کھجور ہے، یا اس کے علاوہ اور خلاص، ہم بہت سارے تقریباً 100 کے قریب کھجوروں کے نام ہیں، کھجوروں کے نام ہم صرف کھجور کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ایک کا لفظ لیا، لینا۔ ایک تو تشریح یہ ہوئی ہے کہ ممکن ہے لینا جو قسم تھی کھجور کی وہ زیادہ ہوں ان باغات کے اندر، دوسرا لینا بطور ریپریزنٹ کرنے کے یا اس کی نمائندگی کرنے کے لیے لینا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور اس کا ترجمہ کریں گے کھجور کے درخت، ٹھیک ہے جی؟ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی، تو وہ کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا، وجہ کیا تھی کہ ان کھجور کے درخت کاٹنے کے علاوہ ان کے اوپر وہ ہیبت طاری نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ یہ جا سکتے تھے، اور ان کے قلعوں کے اندر سے یا ان کے گھر جو تھے ان کو لڑائی ہو رہی تھی، اور انہوں نے معاہدہ بھی نہیں کیا تھا، کہا کہ بھئی تم معاہدہ ہی چلو کر لو تو تبھی بات ہے ہمارے ساتھ، معاہدے کی تجدید کر لو، تو انہوں نے معاہدے کی تجدید نہیں کی تھی۔ جی میں ذرا پلیز، میں ساری جی ٹیلی فون آ رہا تھا ایک، تو اب ہم پڑھتے ہیں جی، ما قطعتم من لینتن، نہیں تم نے کاٹے، قطعتم، کاٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ من لینتن، اس کا ہم جو کریں گے ترجمہ وہ کھجور کے درخت کریں گے، جی، نہیں تم نے کاٹے کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا تم نے اب جا رہا ہے، یا انہیں نہیں چھوڑا، تارکا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ابھی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ پڑھا تھا آپ نے جو پہلی ریویژن کر رہے تھے، او ترکتموہا، یا انہیں نہیں چھوڑا، قائمتن،
قائمتن قائم کھڑا ہوا، علی اصولہا اصول آ رہا ہے، اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، جی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کلمۃ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، وہاں ہے اصلھا ثابتن، کہ اس کی جڑ جو ہے وہ نیچے ثابت ہوتی ہے، تو یہاں بھی ہے علی اصولھا ان کی جڑوں پر، اور نہیں تم نے ان کو کھڑا ہوا چھوڑا ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا، ٹھیک ہے جی، اللہ نے کہا تھا کہ سر تم معاف ان کیجیے کو، گا، یہ نہیں چھوڑا یا چھوڑا؟ جی ماں ہے نا اوپر، ما قطعتم من لینۃ او اچھا، یہ ترک، ماں کا اس کے ساتھ بھی آئے گا؟ اچھا ہاں جی تو ہم اس کا وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، جی تو جی فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ نہیں کا مطلب جو ہے یہ مثبت ہی ہے، اس کے معنی بھی، جی نہیں کاٹا تم نے کھجوروں کے درخت کو، یا تم نے انہیں چھوڑا کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تم نے انہیں کھڑا ہوا چھوڑا، علی اصولھا ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن یا اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ کیوں تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے، خزیٌ پڑھا ہے نا آپ نے، آپ پہلی، تاکہ وہ اللہ انہیں رسوا کرے، یہاں تک پڑھتے ہیں۔ اور میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آگے جو آئے گا اس کے اندر جو معاشیات کا اسلامی مملکت ہو اور اس کی معاشی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی ہو، وہ کیسے پوری کرنی ہیں، وہ ساری کی ساری اس سبق کے اندر ہمارے پاس آئیں گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ جنگ لڑی گئی ہے تو مال غنیمت اس کا 5واں حصہ، اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے وہ کہا سورہ انفال کے اندر بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، لیکن اس کے آگے 4 اور چیزیں ہیں، یہاں بھی وہ آئے گا 5 جگہوں پر، وہ اس کے جو جس جگہ پہ خرچ ہونا ہے وہ 5 جگہوں پر، لیکن اس کا اختیار کو ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، ٹھیک ہے جی، جی ہاں۔ پھر یہ اس کے علاوہ صدقات ہیں، پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کون دے گا؟ غریب دے گا یا غنی دے گا؟ غنی دے گا۔ تو لہذا اسلام کا اصول یہ ہے جو آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ دولت جو ہے وہ غنی سے فقیر کی طرف آتی ہے، یہ اصول ہے اسلامی مملکت کا، کہ دولت کہاں سے آتی ہے؟ غنی سے، اور کس کی طرف جاتی ہے؟ جی غریب کی طرف، مسکین کی طرف، فقیر کی طرف، حاجت مند کی طرف، یہ اصول ہے۔ اور جو غریب ہے یا مسکین ہے وہ لے تو دے گا، اور اگر وہ چاہے تو وہ فی سبیل اللہ بے شک کرے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں۔ یہ ساری کی ساری باقی چیزیں جو ہیں یہ غنی لوگوں پر فرض ہیں۔ تو آئیے پہلے یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر باقی چیزیں ہم آگے کریں گے۔ ما قطعتم، ترجمہ، نہیں تم نے کاٹے، تم نے نہیں کاٹا، نہیں تم نے کاٹے، من لینتن، کھجور کے کھجور کے درخت، درخت، کھجور کے درختوں میں سے۔ درخت، ایک تو ترجمہ یہ ہوا۔ دوسرا ترجمہ اگر ایک کرنا ہے، نہیں تم نے کاٹا کوئی بھی کھجور کا درخت، ٹھیک ہے جی، لیکن جو ترجمہ ہوا ہے وہ جمع کا ہوا ہے کہ نہیں کاٹے تم نے کھجور کے درخت، تو ہم میرا خیال ہے ان کے ساتھ چلیں جو مترجمین نے کیا ہے، ٹھیک ہے من بھی ہے نا سر، تو من میں سے ہو جائے گا، درختوں جی، میں سے۔ من لینتن، کھجوروں کے درخت میں سے، باغ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، جی ان میں سے کچھ اتنا کاٹے کہ کم از کم اگر کوئی تیر چلانا پڑتا ہے یا کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں سے کیا کریں گے کہ بھئی وہ تو بڑے بڑے درخت تھے، نہیں کر سکتے تھے، تو لہذا انہوں نے تو اپنا دفاعی دیوار بنائی ہوئی تھی ان درختوں کو،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی، اللہ نے کہا اور یہاں بتا دیا کہ یہ اللہ کا اذن تھا، اس وجہ سے یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ کوئی دیوار گرانی پڑتی ہے، کوئی گھر گرانا پڑتا ہے، کوئی فصل اتنی بڑی ہے جو آڑ میں آ رہی ہے اور اس کو گرانا پڑتا ہے، تو اب بھی اصول وہ ہے، لیکن اگر بچ سکتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ زیادہ بہتر۔ پھر بچانا ہے، جی وہ ہے۔ تو میرے ساتھ کریں گے اور جمع میں کریں گے، ما قطعتم، نہیں تم نے کاٹے نہیں تم نے کاٹے نہیں تم نے کاٹے، من لینتن، کھجوروں کھجور کے کے درخت میں سے، درخت۔ کھجور کے درخت، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نخل اور نخلا جیسے ہے نا، نخل جمع ہے، نخلا اس کی جمع ہے، اسی سے لین اور لینتن جمع بن رہی ہے یہاں، جی۔ تو کھجوروں کے درختوں میں سے، او ترکتموہا، جی، یا تم یا تم نے ان کو نے چھوڑ دیا، یا تم نے انہیں چھوڑا، یا تم نے انہیں چھوڑ دیا، قائمتن، کھڑے کھڑا ہوا کھڑے، کھڑے ٹھیک ہوئے، ہے، یا تم نے انہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہاں کھڑا ہوا چھوڑ دیا؟ علی اصولہا، ان ان کی جڑوں کی پر۔ جڑوں، اپنی جڑوں پر۔ ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، یہاں جملہ ختم ہو رہا ہے، تو وہ تو اللہ کے حکم سے تھا۔ تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ کیوں تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ اور تاکہ وہ اللہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے، فاسقوں کو، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے نافرمانوں کو، جی۔ اور دوسرا ترجمہ فاسقین کا، اگر آپ پہلے پارے میں جو پڑھا تھا، وہ تین چیزیں ہیں، فاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ تین نشانیاں پڑھی نا فاسقین کی، اور ان میں سے یہاں فاسقین نافرمان ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو کیا کیا ہے، کہا ہے کہ بھی یہ چیزیں نہیں کرنی، اور وہ نافرمانی کرتے تھے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو رسوا کرے۔ جی پروفیسر صاحب، پروفیسر صاحب کا مائک بند ہے سر۔ اچھا ان کا مائک بند ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب۔ جی۔ ما قطعتم من لینۃ، نہیں تم نے کاٹے کھجور کے درختوں میں سے، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑے چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، جی وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ جی رسوا کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک جنگی طریقہ مطلب وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ آپ نے تو کرنا ہے، لیکن علم پروفیسر صاحب غیب دیکھیے اللہ ذرا تعالیٰ میری کے آواز پاس آ ہے۔ رہی ہے؟ آ رہے جی جی آ آ رہی رہی ہے، ہے، ٹھیک۔ آ رہی ہے جی۔ اگلا دیکھیں جی، اب میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم نے سمجھنے ہیں۔ وما افاء اللہ، تو اللہ فاعل ہے، افاء آیا ہے، تو افاء کیا چیز ہے؟ یہ مطلب جیسے آپ نے پڑھا تھا نازلہ اور انزلہ، اگر میں پوچھوں نازلہ اور انزلہ کے اندر کیا فرق ہے، تو کون سا تھی بتائیں گے ذرا؟ یہ نازلہ کے معنی ہوتے ہیں نازل کیا، ہوا، انزلہ کے معنی ہوتے ہیں نازل کیا۔ نہیں، نازلہ کا مطلب ہے وہ نازل ہوا، اور انزلہ کا مطلب ہے اس نے نازل کیا، جی پروفیسر ٹھیک صاحب ہے میں نے جی؟ یہی عرض کیا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا، لیکن یہاں سے کچھ اور مجھے آواز آئی۔ تو نازلہ جیسے تھا، اس طریقے سے فاء یفیء، فاءن کا مطلب ہوتا ہے دو، لوٹنا، کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا۔ لوٹنا۔ اب افا اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا لوٹانا، ٹھیک ہے جی؟ یہ سمجھ پائے نا؟ جی 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 تو دوبارہ میں کہتا ہوں،
فا یفیعو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور افا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، جیسے نازلہ اور انزلہ تھا، وہ ذہن میں رکھیں۔ تو اب ترجمہ ایک تو یہ ہوا، دوسرا ترجمہ وما افا اللہ، اللہ نے فے نہیں کیا۔ اب فے کیا چیز ہوتی ہے؟ فے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو جنگ کے بغیر سامان حاصل ہو گیا ہو، وہ اصطلاح اس کے لیے ہے مال فے۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا مفت کا مال، کیوں جی؟ تو یہ ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مفت کا مال نہیں دیا جی، اللہ رسول ہی، اپنے رسول پر۔ اب پر ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ترجمہ ہے لوٹایا، زیادہ بہتر ہے جو اس کا اصل ہے۔ نہیں لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر مال بریکٹ میں منہم، ان یہود میں سے، ان یہود سے، تو ترجمہ بنے گا اور اللہ نے اپنے رسول پر ان یہود سے مال نہیں لوٹایا، بلکہ ساری، میں جو بھی انتہائی مال معذرت خواہ ہوں، جی ماں کا ترجمہ یہاں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نہیں آیا، تو یہاں ہوگا جو کچھ، میں جی انتہائی معذرت خواہ ہوں جی۔ جی تو جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر ان یہود سے لوٹایا جی، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، اب لا کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو اوجفتم کا مطلب کیا ہے؟ وجفا کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا، اور وجفا کا مطلب دوڑنا، دوڑانا بھی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اوجفتم، وما اوجفتم، اور تم نے نہیں دوڑائے، علیہ، اس مال پر یا اس پر، من خیل، گھوڑے، ولا رقاب، اب لفظ رقاب آ رہا ہے جی راکب کہتے ہیں سوار کو، اور خاص طور پر اونٹ پر جو سوار ہو اس کو راکب، اس لیے کہ عرب کے اندر جو علامت تھا جانوروں کے اندر سواری کی وہ اونٹ تھا، تو اس کا ترجمہ رقابن کا مطلب کیا ہوگا؟ اور نہ ہی تمہارے اونٹوں کی جماعت، یہ رقاب بنتا ہے، تو بنے گا اور نہیں دوڑائے تم نے اس پر اپنے گھوڑے، ولا رقابن، اور نہ ہی اونٹ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، آپ نے تلوار بھی نہیں چلائی، وہاں گئے تھے تو وہاں بھی پیدل گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اب رسلہ کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں دو، ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی یسلط، اپنی زبان کا لفظ ہے، ایک کون سا لفظ ہے؟ مسلط ہاں، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کی کمر کو توڑ کے اور جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر مسلط، تو مسلط ہماری زبان کا زیادہ قریب لفظ ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں جی، لیکن اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے رسولہ، اپنے، جمع ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے بھیجے ہوں کو، یہ دو ترجمے کر رہے ہیں، تو ہم رسولہ کا ترجمہ ایک کا بھیجے ہوئے بھی ہوگا، اور رسولہ اپنے رسولوں کو، یہ ایک قاعدہ ہے پورا جو پہلے بھی تھا اب بھی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ اللہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز پر انتہائی قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ہو گیا مال فیئی، تو آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں پھر انشاءاللہ اس کی بات کرتے ہیں۔ وما افاء اللہ،
اور جو کچھ جو کچھ اور اللہ نے جو بتایا، کچھ اللہ نے دیا لوٹایا، ٹھیک ہے لوٹایا۔ جی، جو اللہ نے مطلب ہے اللہ نے لوٹا، اللہ نے لوٹایا، اور جو کچھ اللہ نے لوٹایا علی رسول ہی، اپنے رسول پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کہیں، اس لیے کہ یہاں سیاق و سباق بھی اور جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا شان نزول وہ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کچھ اللہ نے لوٹایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منہم، ان یہود میں سے، ان یہود سے، میں سے نہیں، ان یہود سے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ فما اوجفتم علیہ، اور اب ترجمہ ہوگا، تو تم نے نہیں دوڑائے اس پر، اور نہیں دوڑائے تم نے علیہ، اس مال پر، اس مال پر، اس سرزمین پر، ویسے سرزمین نہیں آئے گا اس لیے کہ ارض اگر آئے گا تو علیہ تو ٹھیک ہے، علیہ اس پر، من خیل اپنے کوئی گھوڑوں، اپنے گھوڑے، ولا رقاب اور نہ ہی اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ اور لیکن اللہ تعالی یسلط رسلہ، مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو، اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے علی من یشاء، جس پر وہ اللہ چاہتا ہے، جس پر وہ اللہ چاہتا ہے، جس پر وہ خود چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر انتہائی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، وما افاء اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا اللہ رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہم ان یہود سے، فما اوجفتم، اور تم نے نہیں دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل گھوڑوں میں سے، ولا جی رکاب اور نہ ہی اونٹ، ولیکن اللہ بلکہ لیکن اللہ تعالیٰ یسلط مسلط کر دیتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو علی من یشاء جس پر وہ چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ بس اس میں یشاء کا ترجمہ جس پر وہ چاہتا ہے زیادہ بہتر رہے گا۔ جی میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ہمارے باقی ساتھی ہیں نا، میں ہر روز ایک سوچتا ہوں کہ بھئی باقی ساتھی سوچتے ہیں کہ شاید پہلا نمبر تو پروفیسر صاحب کا ہے، بعد میں ڈاکٹر داؤد صاحب کا ہے، جو ساتھی بھی کرنا چاہیں اس کا ترجمہ تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کا ترجمہ کریں۔ جی کوئی ہے یا آگے چلیں؟ میں کر دوں سر؟ جی کریں نا، آپ نے اگلا ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر اوپر بھی پڑھا ہے آپ نے، ما افا وما افا اللہ علی رسول ہی، یہاں سے آئے تھے نا سورت، آیت جو تھی وہ شروع ہو رہی تھی۔ جی اب نیچے اگر اوپر کریں جی اس کو ذرا، اب وہی الفاظ یہاں آ رہے ہیں جی، اور وقت ہمارے پاس 45 منٹس، ہاں جی 10 منٹ ہیں، ہم ان کا کر لیں گے آرام سے۔ ما افا اللہ علی رسولہ، اور وہاں تو تھا منہم، یہاں آ رہا ہے من اہل القری، من اہل القری۔ اب قرا کیا چیز ہے؟ قریہ کی جمع ہے۔ قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی بستی کو۔ تو قرا کیا ہوگا؟ بستیاں۔ اہل القرا کا ترجمہ ہوگا بستی کے رہنے والوں سے، وہی ترجمہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا تھا، وہاں تھا فما، تو یہاں سوری وہاں بھی وما ہے تو یہاں واو نہیں ہے۔ ما افا اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوٹایا، علی رسولہ اپنے رسول پر، من اہل القری بستی کے رہنے والوں سے،
اب یہ بستیوں کے رہنے والوں سے، اب یہ بستیوں کے رہنے والے بھی وہی ہیں، بنو نذیر کے قبیلے، کہ ایک بستی یہاں ہوئی، ایک بستی یہاں ہو گئی، ایک بستی یہاں ہو گئی، تو وہ ان کا محلہ بن گیا۔ تو یہ بنو نذیر کے ہی اہل القرآن ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر۔ جی۔ تو جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر بستی کے رہنے والوں سے لوٹایا، اب جملہ ختم نہیں ہوا، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریبی رشتہ دار۔ جی، اس لیے کہ اللہ کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے قریبی رشتہ دار جو وہ اپنا بنو ہاشم میں سے ہوں، ان کو نہ صدقہ لگتا ہے، نہ زکوٰۃ لگتی ہے، جی یہ چیزیں نہیں لگتی۔ تو لہذا انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حصہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ رکھنا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں رکھ دیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے اور اللہ کے لیے ہے، اس کے 5 مصارف ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی ہوگا، اللہ کے لیے بھی دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغات بوابا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے لیے بھی رکھا، اور باقی والذی القربا، قریبی رشتہ داروں کو دے دیا، جو مہاجرین تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، وہی قربا میں سے آئیں گے نا، کیوں جی؟ ہاں، والیتاما، اور یتیموں کے لیے لام ہو جائے گا، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اس کا ترجمہ کیا پڑا ہوا ہے؟ مسافروں کے لیے۔ اور مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ 1، رسول 2، ذی القربا 3، یتامہ 4، مساکین 5، اور وابن السبیل یہ 6 بنتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اللہ کو درمیان میں سے مطلب دیکھیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کو فی سبیل اللہ وہ آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہاں ابن السبیل آیا ہے، تو 5 مصارف ہیں اس کے۔ آگے جی، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، یہ اصول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کئی تاکہ لا یکون نہ رہے۔ اب جناب لفظ دولہ نقل نہیں ہے، میں نے پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دولتن ہے۔ جی، کیا لفظ ہے جی؟ دولتن اصل میں ہے دولت ہی، لیکن اس کا جو کس طریقے سے سمجھیں گے، دولتن کا مطلب ہے جو گھومنے پھرنے والی، جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اندر جائے۔ اسی لیے دولت جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ اگر میرے والد محترم کے پاس تھی تو وہ دادا کی طرف سے آئی، اور والد صاحب ہمارے فوت ہو گئے تو وہ میرے پاس آ گئی، میرے پاس بھی نہیں رہنی، وہ میرے بچوں کے پاس چلی جائے گی، یہ ہو گیا میراث، کیوں جی؟ جی۔ اور دوسرا کیا ہے یہاں؟ دوسرا ہے زکوٰۃ، صدقات، تو اس کا اصول بتایا، تاکہ نہ رہے دولتن بین الاغنیاء، مال گھومتا پھرتا، یہ میں مال اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، مال گھومتا پھرتا بین الاغنیاء، غنی لوگوں کے درمیان، منکم، تم میں سے۔ یہ سمجھ پا رہے ہیں؟ تاکہ گردش میں نہ رہے۔ جی، تاکہ گردش میں نہ رہے۔ آگے کیا ہوگا؟ امیر لوگوں کے درمیان تم میں سے۔ جی، آگے جی، اگلا جو آیت ہے یہ سیاق و سباق میں بھی ہے، اب وقت ہمارے پاس کم ہے۔ وما اتاکم الرسول، اور جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، فخذوہ، تو تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا،
اور جس سے وہ منع کریں، جس سے وہ باز رکھیں، انہو جس سے، نہاکم تمہیں منع کریں، فنتہو تو اس سے باز رہو۔ اس کی دو ہیں، ایک تو سیاق و سباق کے اندر مال کے لحاظ سے کہ یہ مال جتنا بھی تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دے دیا، اور دو انصار مسکین تھے ان کو دیا مسکین ہونے کی وجہ سے، تو لہذا نصارہ جو ہیں انصار، ان کے دل میں کوئی بات آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی؟ آنی چاہیے تھی، انسانی فطرت، لیکن نہیں آئی۔ وہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورت مطلب تصویر ہے مسلمانوں کی کہ ان انصار نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو پہلے آدھے آدھے ہم نے مال دیے ہوئے تھے وہ بھی ان کا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر میں سے جو خمس آیا وہ بھی ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اس بات پر خوش ہیں۔ تو رسول پاک نے ان کو کہا کہ بھی تم اپنا مال لے لو، انہوں نے کہا جی نہ ہم نہیں لیتے، آپ وہ بھی رکھیں اور یہ مال بھی رکھیں۔ کیوں جی؟ اتنی محبت بتائیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ روحانی سفر جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو آپ کو دیتی ہے اس کو لو، اور جس سے سنت مطہرہ آپ کو منع کرتی ہے اس سے تم باز رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی، دوبارہ آ گیا ہے جی، انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ جی اب وقت کم ہے، ریویژن نہیں ہونی، ذرا نیچے کریں جی۔ اب ما افاء اللہ، جی ترجمہ کریں ذرا، جو کچھ جلدی کر لیں۔ اللہ نے اپنے رسول نے کو دیا، لوٹایا، جو کچھ اللہ نے لوٹایا علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، من اہل القری، بستیوں کے رہنے والوں سے، بستیوں کو رہنے والوں سے، فللہ، جلدی تو جلدی ذرا، وہ اللہ کے لیے ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربا، یہ اوپر کریں، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتاما، اور یتیموں کے لیے، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ لا لکھا ہوا ہے، ابھی آیت چل رہی ہے، کیوں ہے ان کے لیے؟ کئی لا یکون دولتم، جی تاکہ نہ رہے مال گھومتا پھرتا، گردش جی تاکہ نہ رہے، آپ کر لیں اس کا مطلب دولت گھومتی پھرتی گردش میں، تاکہ نہ رہے دولت گردش میں، ابھی پروفیسر صاحب نے کہا، کہیں جی کئی لا یکون دولتم، تاکہ نہ رہے دولت گردش میں، تاکہ نہ رہے دولت گردش میں، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے امیر لوگوں کے درمیان، صرف غنی لوگوں کے درمیان تم میں سے، وما اتاکم الرسول، جس کا آتاکم الرسول، حکم دیں، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، فخذوہ، تو تم تم سے لے لو، تم اسے لے لو، تم اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ تمہیں روکے جس سے وہ تمہیں روکیں، فانتہو، تو تم رک جاؤ، تم اس سے رک جاؤ، تم اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے اور ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی انتہائی سزا بے دینے شک والا اللہ ہے۔ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں تک کیا، کل انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہوگی، اب وقت ہو گیا ختم، تو انشاءاللہ کل ملیں گے جی پھر، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اب ریویژن آپ نے کرنی ہے اس کی، تو فی امان اللہ تعالی۔